یہ فرقے براہمن لوگوں نے ایجاد کیے ہیں۔ ہارون نے کہا، اور یہ براہمن کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کسی راجا کی سرپرستی حاصل ہو جائے۔ جب کسی راجا کی سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ان فرقوں کی بے حیائیاں عام ہو جاتی ہیں۔ واقعی ہندو مت اوہمات، بت پرستی اور دوسری خرافات کا مجموعہ ہے۔ راج کماری نے کہا، آپ نے ہندوؤں کے نظام کی صرف ایک شک بے حیائی کے سلسلے میں اپنے مختصر بیان ہی سے اپنی ذہانت سے تردید کر دکھائی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آخر اس کی کیا دلیل ہے کہ دین اسلام حق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے۔ ہارون نے کہا، دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین حق ہے، اور اس کی ہدایت کے لیے سارے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام ہوں یا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے اللہ کے بندوں کو اسی دین حق کی تعلیم دی ہے۔ جب کبھی لوگ اپنے اوہام اور دوسری برائیوں کے باعث سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے اپنے وقت میں ہر ایک نبی وحی ربانی کے تحت ان اوہامات اور برائیوں کو رفع کر کے پھر اسی پاک اور بے عیب دین کو ظاہر کر دیتا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ چونکہ دین اسلام کے حالات سے تم بالکل لا علم ہو، اس لیے میں تمہارے روبرو اپنے مذہب کی حقیقت میں وہ انگنت دلیلیں پیش نہیں کر سکتا جو اس شخص کے سامنے بخوبی پیش کی جا سکتی ہیں جو مذہب اسلام کے اصول سے کم و بیش واقف ہو۔ مثلا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ قرآن پاک ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت نے عرب کے نامور زبان دانوں، علماء و فضلاء کو حیرت میں ڈال کر خاموش کر دیا تھا۔ سب کو علم ہے کہ عرب کا سرمایہ ناز یہی ایک زباندانی اور فصاحت و بلاغت کا کمال تھا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اے عرب کے فصاحت و بلاغت کے شاہسوارو، اگر تمہیں اس میں شک ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو اس کی کسی چھوٹی سورہ کی مثل کوئی سنجیدہ کلام بنا کر دکھاؤ۔ لیکن غیرت و حمیت کے پیکر ہونے کے باوجود سارے اہل عرب کلام الہی کے مقابلے میں سرنگو ہو گئے اور کسی کو کوئی دعوی گویائی نہ رہا۔ چونکہ تم ہمارے احکام شریعت سے بھی لا علم ہو، اس لیے تمہاری سمجھ میں یہ نہیں آ سکتا کہ شریعت محمدی نہایت کامل اور مکمل شریعت ہے اور اس کے احکام انتہائی معقول اور فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہیں، اور قرآن حکیم ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں خدا یکتا کی توحید، مسئلہ رسالت، حقائق قدرت، اصول المعارف و حکمت اور حسن معاشرت کے قوانین کو ایسی عمدگی سے بیان کیا گیا ہے کہ اسے انصاف و سچائی کی نظر سے دیکھنے والا ہر شخص یہ ضرور تسلیم کرے گا کہ ایسا عظیم الشان کام انسان نہیں کر سکتا۔ بلا شک و شبہ یہ خدا کا کام ہے اور قرآن مجید بھی اسی خدا کا کلام ہے۔ تم چونکہ دین اسلام کے سلسلے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے میں تمہارے سامنے ایسے دلائل پیش نہیں کرتا، بلکہ تمہیں ایک دوسرے طریقے سے دین اسلام کی سچائی کا یقین دلاتا ہوں۔ اس حقیقت سے سبھی واقف ہیں کہ گمراہ انسانوں کو راہ راست پر لانا اور جن لوگوں کو بدعمالی کا چسکا پڑا ہو ان کو نیک کاموں کی طرف رغبت دلانا، اور پھر وہ بھی اس طرح کہ ان کے دل و دماغ بدل جائیں، انتہائی مشکل اور دشوار کام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے۔ قوم بنی اسرائیل کو قبل ازیں تورات مقدس مل چکی تھی۔ اس قوم میں بہت سے انبیاء کرام یکے بعد دیگرے مبعوث ہو چکے تھے۔ پھر یہ قوم اس سے بھی واقف تھی کہ خدا اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرماتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ قوم کسی حد تک پابندی شرائع کی بھی عادی تھی، مگر اس کے باوجود جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ خدا نے مجھے تمہیں راہ راست بتانے کے لیے بھیجا ہے اور اس بارے میں متعدد معقول باتیں بھی ان کو بتائیں اور اس کے ساتھ معجزے بھی دکھائے، تو اس ساری نامعقول پلید قوم نے
بیگانہ وار ان کو جھٹلایا اور ایسی اجنبی جیسے طریقہ بعثت اور رسالت سے واقف ہی نہ ہو۔ اس ناپاک قوم نے ہر بات میں اس نبی برحق کی تکذیب ہی نہیں کی بلکہ ان کی جان تک لینے کے درپے ہو گئی۔ اس قدر بڑی قوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ساری عمر کی جدوجہد کے بعد تقریباً 70 آدمی ایسے پیدا کر سکے جو ان پر ایمان لائے۔ عزیز بیٹی، اب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے تھے جو اس سے بھی ناواقف تھی کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ اس قوم کو تو یہ بھی نہ پتا تھا کہ قانون، ملک و سیاست، حقوق سلطنت اور ریت بھی کوئی شے ہے جو اس دنیا میں موجود ہے۔ عرب قوم کا ہر شخص صحرائی جانوروں کی مانند مکمل آزادی کے ساتھ ان کاموں میں زندگی بسر کرتا تھا جو اس کی ملان طبع کے مطابق ہوتے تھے۔ یہ قوم اس جزیرہ نما عرب کی رہنے والی تھی جو دنیا بھر کی جہالت اور وحشت کا مخزن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قوم میں مبعوث ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ویشیوں اور جہلا میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اپنی ان بدعمالیوں سے باز آ جاؤ جن میں تم روز و شب غرق رہتے ہو۔ تمہیں روز جزا کی باز پرس سے ڈرنا چاہیے، وگرنہ قیامت کے روز تم سب دیکھتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جاؤ گے۔ اہل عرب نے یہ بات سنی تو سب کے سب حیران رہ گئے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ ایسی بات تو ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں کہی۔ خدا نے انہیں ہماری ہدایت کے لیے کیوں بھیجا ہے؟ یہ کس قیامت کا ذکر ہے اور کس دہکتی ہوئی آگ کا تذکرہ ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ خواہ خواہ کی کوئی محمل بات ہے جو اس شخص کی زبان سے نکل گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ شخص اچانک جنون میں مبتلا ہو گیا ہے، اس لیے ایسی بے معنی باتیں کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ کسی شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا نوٹس تک نہ لیا اور ہنستے کھیلتے کہکے بلند کرتے سب کے سب اپنی راہ چلے گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کی جہالت اور ناسمجھی پر تعصب کیے بنا رہ سکے۔ لیکن جس کا حوصلہ اللہ تعالیٰ بلند رکھے، جس کی جرت و ہمت کو اللہ تعالیٰ وسعت بخشے، اس حوصلے اور جرت و ہمت کو جہلا متاثر نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا، قوم کے سامنے مسلسل دین اسلام کی نعمت پیش کرتے رہے۔ شریروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے کبھی دریغ نہ کیا، ہمیشہ اذیتیں پہنچائیں، طرح طرح سے تنگ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کیں۔ غرض یہ کہ ہر طرح چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ سے باز رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیشتر اہل خاندان بھی مخالفین کی صفوں میں شامل ہو گئے اور ان کی قوت بازو بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در و دیوار تک سے مخالفت کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت پریشان کن صورتحال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے کسی اور پریشانی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قریبی عزیز کا دل بھر آیا اور اس نے ہمدردی کے لہجے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا کہ دین اسلام کی تبلیغ کے کام کو معطل کر دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ساری قوم آپ کی شدید مخالفت کر رہی ہے۔ آپ اپنی جان پر رحم کریں۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہمدردی کی کیا پرواہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری قوم کو ہدایت کے لیے مامور کیا ہے۔ اگر میری قوم آفتاب و ماہتاب کو بھی آسمان سے اتار لے اور میرے ایک ہاتھ پر آفتاب اور دوسرے پر ماہتاب بھی رکھ دے اور اس خواہش کا اظہار کرے کہ میں اپنے کام سے باز رہوں، تو بھی میں دین اسلام کی نعمت پیش کرنے سے باز نہ آؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس پر عمل پیرا رہے، تکلیفیں برداشت کیں، اذیتیں سہیں اور آخر کار وحشی جانوروں کے اس گلے کو ڈھڑے پر لگانے میں کامیاب ہو گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤثر نصیحتوں اور حقانی کلمات نے سنگ دل ظالم بت پرستوں کے دلوں کو موم بنا دیا۔ وہ مشرک اور کافر جو بدترین مخالف تھے اور جنہوں نے اپنی ساری عمر کبھی خدا کا نام بھی نہ لیا تھا، خلوص دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اچھے مسلمان بن گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کرام کی تصدیق کرنے لگے۔ ان کی بدعمالیاں عمدہ اعمال میں بدل گئیں۔ وہ جو جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اب ان کے دل اسرار حکمت سے ایسے بھرپور ہوئے کہ دنیا کا کوئی فلسفی بھی ان کے سامنے زبان کھولنے سے ہچکچانے لگا۔ وہ جو ریگستان عرب میں اونٹ چراتے تھے، اب عالم ملکوت کی فضا میں گھومنے لگے۔ ان کا نسل در نسل جاری بغض و عناد یک لاکھ دلوں سے دور ہو گیا، اور وہ اسلام قبول کرتے ہی باہم شیر و شکر ہو گئے۔ وہ لوگ جن کے چہرے پر شرارتوں کی سیاہی نمایاں تھی، اب تقوی و طہارت کی آب و تاب سے روشن ہو گئے۔ دیکھنے والے سخت حیرت زدہ ہوئے کہ دنیا کی بدترین قوم عرب کی یک لخت کیسے کایا پلٹ گئی۔ عرب کے زمین و آسمان بدل گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلپذیر تعلیم کی بدولت مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، حتیٰ کہ دین برحق اسلام مشرق سے مغرب تک پھیل گیا۔ دنیا میں حق پرستوں کا بول بالا ہونے لگا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، دنیا کے بڑے حصے پر اس کی حکمرانی ہو گئی۔ اس صورتحال میں کیا عقل سلیم یہ تسلیم کر سکتی ہے کہ کسی جھوٹے مدعی کا یہ نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایسے پسندیدہ مذہب کا بانی اور ایسے اچھے قوانین کا پیش کرنے والا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ اس کا پیغمبر نہ ہو؟ اگر یہ ممکن ہو سکتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے اس وقت تک کسی زمانے میں تلاش کر کے کوئی ایسی نظیر پیش کرو کہ کسی جھوٹے مدعی نبوت کے مذہب نے اس قدر حیران کن ترقی کی ہو، اور اس کے اصول و قوانین ایسے شائستہ اور عمدہ ہوں جیسے اسلام کے ہیں، خصوصاً اس صورت میں کہ پیغمبر اسلام نے نہ تو کسی یونانی دارالحکومت میں تعلیم پائی تھی، اور نہ بابل اور مصر کے کسی دارالعلم میں سبق پڑھا تھا، اور نہ کسی بادشاہ کی مدد سے اپنا ایجاد کردہ مذہب شائع کرایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، اور امیوں ہی میں پرورش پا کر غربت و افلاس کی حالت میں اپنی نبوت کو ظاہر کیا، اور کسی بادشاہ وغیرہ کی امداد تو دور کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل وطن تک آپ کے دشمن تھے۔ لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی اور خاتم النبیین ہونے کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اپنے دین برحق اسلام کو فروغ دیا اور ساری دنیا میں پھیلایا۔ ہارون بن ہاشم نے خاموشی اختیار کی تو راج کماری بھی خاموش رہی، پھر کچھ دیر کے سکوت کے بعد بولی، آج میری زندگی کا مبارک ترین دن ہے کہ میں آپ سے مقدس بزرگ کے روبرو اپنے باطل عقائد سے توبہ کرتی ہوں اور دین اسلام قبول کرتی ہوں، اور خدائے وحدہ لا شریک سے استدعا کرتی ہوں کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الحمدللہ، ہارون نے کہا، اور آج سے تمہارا اسلامی نام رحمت بی بی ہوگا۔ مجھے منظور ہے، اور اب میری خواہش یہ ہے، راج کماری نے کہا، کہ جب تک میرا قیام یہاں ہے میں فرصت کے اوقات میں آپ کی زبان مبارک سے قرآن پاک کے مبارک احکامات سنتی رہوں، تاکہ میں دین اسلام کے احکام و قوانین سے واقف ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ سے ان پر کاربند رہنے کی دعا کروں۔ انشاءاللہ العزیز اب روز بروز دین اسلام کے احکام و قوانین اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرعی اور احادیث مبارکہ سے تم واقف ہوتی رہو گی۔ ہارون نے کہا، اور تم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ تم دین اسلام کو قبول کر کے ایک ایسا مذہب اختیار کر چکی ہو جو تم کو روحانی آسائش اور ابدی راحت بخشے گا۔
گفتگو میں کافی رات ہو گئی تھی اور نماز عشاء کا وقت تھا، اس لیے ہارون نے گفتگو ختم کر کے مسجد کی راہ لی، پھر نماز پڑھ کر درود و وظائف میں مشغول ہو گیا۔ راج کماری بھی کھانا کھاتے ہی سو گئی۔ صبح کو معمول کے مطابق راج کماری رحمت بیوی بیدار ہوئی اور ہارون بھی اس کے حجرے میں آ گیا تو دونوں میں پھر دینی باتیں شروع ہو گئیں۔ راج کماری نے نماز سیکھنے کی خواہش کی تو ہارون نے سب سے پہلے اسے مسلمانوں کے طریقہ عبادت کی خوبیوں سے مطلع کیا، پھر بڑے عام فہم اور واضح انداز میں وضو اور نماز کے طریقے بتائے۔ چونکہ راج کماری ایک ذہین لڑکی تھی، اس لیے اسی روز وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے طریقے ذہن نشین کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی روز شام کو ہارون نے اسے نماز میں پڑھنے والی آیات بھی بتائیں، جنہیں راج کماری رحمت بی بی نے اسی وقت سے یاد کرنا شروع کر دیا، اور دوسرے روز ظہر کے وقت اس نے ہارون کے ساتھ نماز پڑھنی بھی شروع کر دی، کیونکہ وہ رات کے بیشتر حصے میں اور صبح بیدار ہو کر آیات یاد کرنے میں مشغول ہو گئی تھی اور نماز ظہر کے وقت تک ساری آیات یاد کر چکی تھی۔ 2 روز بعد راج کماری نے اس قدر اچھی طرح سے سارے ارکان وضو اور نماز کو بالترتیب ادا کیا کہ ہارون اس کے ذوق و شوق پر بے ساختہ داد دینے لگا۔ اب راج کماری کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ وقت مقررہ پر نماز پڑھا کرتی تھی، اور جب بھی ہارون کو فارغ پاتی تھی تو اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ دریافت کرنے لگتی تھی۔ ہارون بھی فارغ اوقات میں پوری دلچسپی کے ساتھ اسے دینی باتوں سے مطلع کرتا رہتا تھا اور ضروری مسائل اور محاسن اسلام بیان کر کے دلی مسرت محسوس کرتا تھا۔ راج کماری کی دینی مصروفیات نے اسے اطمینان قلب بخشا تھا، اور وہ 6 روز گزار چکی تھی کہ 7ویں روز اچانک اسے یاد آ گیا کہ وہ قاصد جو کمال کے پاس بھیجا گیا تھا ابھی تک لوٹ کر کیوں نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ ممکن ہے کمال ابھی سپہ سالار اعظم قطب الدین ایبک کے ہمراہ ہانسی سے دہلی آنے والی راہ میں ہی ہو اور ابھی دہلی ہی نہ پہنچے ہوں۔ پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ کمال کی مصروفیات اسے میرے پاس آنے سے روکتی ہوں، لیکن نہیں، وہ خود نہیں آ سکتے تھے تو اپنے کسی معتمد مثلاً سردار نظام الدین یا کسی دوسرے رفیق کو تو بھیج سکتے تھے۔ ایک بار اس نے یہ بھی سوچا کہ شاید میرا خط ملنے کے باوجود کمال نے اس میں دلچسپی نہ لی ہو، لیکن اگلے لمحے اس نے اپنے اس خیال کو خود ہی مسترد کر دیا۔ یہ ناممکن ہے کہ میرا خط ملے اور کمال بلا تاخیر مجھے اپنے پاس بلانے میں پس و پیش سے کام لے۔ وہ ابھی اپنے انہی خیالات میں گم تھی کہ اسے مسجد کے صحن میں بہت سے لوگوں کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے ایک پٹ کی آڑ سے باہر جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ 100 سے زائد مسلح سپاہی فوجی وردیوں میں ملبوس کھڑے گفتگو میں مصروف ہیں۔ راج کماری ان لوگوں کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ یہ لوگ دہلی سے اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ خداوند کریم کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ جلد ہی ہارون حجرے میں آ کر بولا، بیٹی مبارک ہو، دہلی سے 100 سپاہی 2 افسروں کے ساتھ تمہیں لینے آئے ہیں، اور اس قاصد کو بھی کافی انعام ملا ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا ہے۔ راج کماری نے خوشی سے کہا، میں آپ کی شفقت کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ جو عمدہ سلوک کیا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مجھے محض آپ کی بدولت دوبارہ زندگی ملی ہے، اور میں محض آپ ہی کے طفیل اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی ہوں، اور میری آخرت سنور گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ ہارون بن ہاشم نے کہا، بیٹی میں تمہاری پاکیزہ نفسی اور شرافت سے بہت خوش ہوں، اور یقین کرتا ہوں کہ جس طرح تم نے خوش دلی سے دین اسلام کو اپنایا ہے، اسی طرح ہمیشہ احکام دین کی پابندی اور ارکان اسلام کی بجاوری کو مقدم سمجھو گی، اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گی۔ دنیا اور اس کی ساری نعمتیں فانی ہیں۔ فانی دنیا کے فانی چند روزہ جاؤ چشم پر غرور و تکبر اور نہ پائے دینوی عیش و عشرت پر بھروسہ کم عقلی کی دلیل ہے۔ خلوص سے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت انسانی ہمدردی اور معاملات میں سچائی سچے مسلمان کا وتیرہ ہے۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ اپنی رحمت کی بارش کرتا رہے۔ تم نے قبول اسلام سے اس دنیا میں جیسے عزت و آبرو کو حاصل کیا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اپنے اعمال نیک کی بدولت سرخروئی حاصل کرو۔ راج کماری رحمت بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، اللہ تعالیٰ میرے حق میں آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشے اور میری اس نیک ابتدا کو زندگی بھر قائم رکھے، آمین۔ اب تم تیار ہو جاؤ، ہارون نے کہا، کیونکہ ان لوگوں کی مرضی ہے کہ اسی وقت دہلی روانہ ہو جائیں۔ میں روانگی کے لیے تیار ہوں، راج کماری نے کہا۔ آپ سواری منگوانے کے لیے کہہ دیں، کیا راہ کی ضرورتوں کے لیے میرے ساتھ کوئی عورت بھی ہوگی؟ میں معلوم کر چکا ہوں، ہارون نے کہا، کئی کنیزیں آئی ہیں، سب تمہارے ساتھ واپس جائیں گی۔ یہ کہہ کر ہارون حجرے سے باہر آ گئے اور سواری منگوا لی۔ سب لوگوں نے وہاں سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو جانا مناسب خیال کیا۔ کنیزیں بھی راج کماری کے پاس آ گئیں۔ راج کماری رحمت بی بی حجرے سے نکل کر ہارون کے ساتھ آئی اور محمل میں سوار ہو گئی۔ فوجی افسر ہارون کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سے رخصت ہوئے اور یہ قافلہ دہلی کی طرف چل پڑا۔ ملک قطب الدین ایبک کی فوج مال غنیمت سے لدی پھندی دارالخلافہ دہلی واپس پہنچی تو اہل شہر نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ دہلی کے گلی کوچوں کو سجایا گیا تھا اور گھر گھر خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ رات کو سارے شہر میں چراغاں ہوا۔ لشکر اسلام کے وہ مسلمان سپاہی جو لشکر کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے اور ان کی بیوگان یا کنبہ کے افراد دہلی میں سکونت پذیر تھے، ملک قطب الدین ایبک کی خصوصی مہربانیوں کے مستحق قرار پائے۔ ان بیوگان اور افراد کنبہ کو مال غنیمت میں سے مناسب حصہ بھی ملا اور انعام و اکرام سے بھی ان لوگوں کے گھر بھر دیے گئے۔ غرض یہ کہ شہداء کے پسماندگان کی ہر طرح سے دلجوئی کی گئی۔ ملک قطب الدین ایبک کو اپنی فوج کے زندہ اور مرحومین سپاہیوں سے یہ طرز عمل روا رکھنے کے باعث فوجی بھرتی میں کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی۔ اسے ابھی دارالخلافہ دہلی پہنچے چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ اسے اپنے معتبر جاسوسوں سے 2 خبریں موصول ہوئیں۔ پہلی خبر تو یہ تھی کہ سلطان محمد غوری نے غزنین سے خوارزم پر فوج کشی کی تو اس موقع پر توغ ترکستان اور کفار حضا نے خوارزم کو پوری امداد دی۔ اس دوران اچانک لشکر سلطانی میں سامان خوردنوش کی کمی واقع ہونے سے اندخرد کے مقام پر سلطان کو شکست ہو گئی۔ دوسری خبر یہ تھی کہ سلطان محمد غوری کی اس شکست نے ہندوستان میں اس کی عسکری ساکھ کو برباد کر دیا ہے اور یہاں اس کے قتل تک کی افواہیں اڑ رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا ہے کہ رائے سال کی پیشوائی میں کھوکھروں اور کوجود کے قبائلیوں نے بغاوت کر دی ہے۔ کھوکھروں نے ملتان پر حملہ کر کے اس کے نائب کو شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں لاہور میں بھی غارت گری ہوئی ہے اور پنجاب کو غزنین سے ملانے والی فوجی اہمیت کی شاہراہ کو بند کر دیا ہے۔ کوہجود کے قبائلیوں کی سرکشی کی خبر بھی پہنچی۔ دراصل یہ دونوں مقامات کے کھوکھروں کی بغاوت تھی۔ ملک قطب الدین ایبک نے ان خبروں کے موصول ہوتے ہی اپنے قاصد سلطان محمد غوری کی خدمت میں غزنین بھیج دیے۔ سلطان نے یہ خبریں موصول ہونے پر بلا تاخیر غزنین سے لاہور کی سمت کوچ کیا۔ ملک قطب الدین ایبک کو جو ہی سلطان کے کوچ کی خبر ملی وہ بھی دہلی سے لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ سلطان محمد غوری لاہور کے مضافات میں پہنچا تو دہلی سے ملک قطب الدین ایبک بھی اپنی افواج کے ساتھ اس سے آ کر مل گیا۔ سلطان محمد غوری اور ملک قطب الدین ایبک کی مشترکہ فوجوں نے سب سے پہلے کھوکھروں کے سردار رائے سال کے صدر مقام کی طرف کوچ کیا۔ جس حصہ فوج پر کمال حکمران تھا وہ فوج سرحد سے گزر کر کوہستان جوت کی حدود میں سب سے پہلے داخل ہوئی اور رائے سال اس کی خبر پاتے ہی اپنے کیمپ سے انگنت فوج لے کر سردار کمال الدین سمرقندی کی پیش قدمی روکنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایک روز اعلی صبح نوا کھیوڑا میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہو گیا۔ کھوکھروں پر مشتمل رائے سال کی فوج بہت زیادہ تھی، اس لیے پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کی صفیں درم برم ہو گئیں۔ کمال نے اپنی فوج کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی لیکن
اس کی کوئی تدبیر کام نہ آئی۔ پیادوں میں بھی بیشتر سپاہی کٹ کر رہ گئے اور سوار میدان چھوڑ کر ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔